استاد جی، عقیدہ توحید کے باب میں اور تعلق مع اللہ کے تناسب میں توکل کو اگر آپ واضح کرنا چاہیں، اس پر بھی بڑی بحثیں ہیں کہ اسباب چھوڑ دیں، براہ راست اللہ سے من و سلوہ مانگ لیا جائے، تو توکل کو آپ واضح کر دیں کہ اللہ پر توکل سے کیا مراد؟ دیکھیے، یہ اپنے ایمان کے مطابق توکل ویری کرتا ہے، اوپر بھی جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو من و سلوہ بھی اگر مانگا جائے تو کیا عطا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، تو من و سلوہ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو من و سلوہ گھر بیٹھے رزق دینا ہے اور کس کو اسباب کے ذریعے سے دینا ہے۔ صحیح، اسباب، یہ مسائل جب پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کا تعلق کیسا ہے۔ میرے بہت سے دوست عمراء ہیں، میں ابھی انہیں فون کروں گا کہ 5 لاکھ مجھے بھجوا دو تو وہ بھجوا دیں گے، لیکن انہی کا کوئی اور جاننے والا کہ مجھے 5 لاکھ بھجوا دو تو کیا بھجوا دیں گے؟ صحیح، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کے تعلقات پر ہے۔ آپ اللہ کے جتنے قریب ہوتے جاتے ہیں، آپ کا توکل بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ادھر سے توکل بڑھتا ہے، ادھر سے آپ میں قناعت بھی آتی جاتی ہے اور صبر بھی آتا جاتا ہے۔ آپ بے صبرے نہیں ہوتے، جو ملا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی آپ من سلوہ مانگ لیتے ہیں صبر کے بعد اور قناعت کے بعد، تو اللہ رب العزت آپ کو من سلوہ بھی دے دیتے ہیں۔ بندے کی ضرورت پر مبنی ہے کہ آیا یہ بندہ من سلوہ والا ہے یا اسباب والا ہے۔ کچھ من سلوہ لے کر بنی اسرائیل بن جائیں گے، تو ان کو کہا اٹھ کے اسباب اختیار کرو۔ ان کو من سلوہ کی قدر کا پتہ ہی نہیں، وہ یہ کہیں گے ہمیں تو پیاز کھانا ہے، ککڑی کھانی ہے، یہ کھانا قرآن نے بتایا اس کے بارے میں۔ تو کچھ لوگوں کو نااہل ہوتے ہیں، ان سے من سلوہ واپس لے لیا جاتا ہے، اور کچھ کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اسباب ہیں ساری عام عوام کے لیے، سارے اسباب اختیار کریں گے، مگر جتنا کوئی اللہ کے قریب ہو گیا ہے تو وہ جب مانگتا ہے اللہ سے تو اپنی ضرورت کے لیے جتنا اس کو ضرورت ہوتی اتنا مانگ لیتا ہے، یا پھر اس کو ضرورت تو نہیں ہوتی کسی دین کے کام کے لیے، وہ اللہ اس کا کام کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں دو انتہائیں ہیں۔ توکل یہی ہے کہ اللہ دیں گے، اور میرے اسباب کے اختیار کرنے کے بعد، میری بھرپور محنت کرنے کے بعد، پوری تیاری کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ خوب کھیتی میں کام کر لیا، اینڈ پہ پانی لگا کے پھر اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گئی، خدا بندہ میں نے تیری اسباب کی دنیا میں تیرے بھی بنائے ہوئے اسباب کا اختیار کیا بطور وسیلہ و ذریعہ و آلہ کے، تو نے یہ حکم دیا تھا، میں نے کر دکھایا۔ خدا بندہ کیا یہ اسباب ہی میرے لیے کافی ہو سکتے ہیں، جبکہ تو نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو جب من آئے اور آپ کو کچھ نظر نہ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اسباب اب نہیں رہے ہیں اور مجھے اٹھا کے انہوں نے آگ میں ہی ڈال دیا ہے، تو کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بن اسباب کے، یا نارو کونی بردم والسلام۔ جب دیکھا حضرت یونس علیہ السلام نے کہ اسباب کام کے نہیں رہے ہیں، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، کون نکالے گا؟ کیا سبب اختیار کرتے وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا؟ مچھلی کو اندر سے کچوکے لگاتے، مچھلی کے اندر اس کو مارتے۔ بے بسی کے بعض اوقات زندگی میں ایسے مقام آ جاتے ہیں کہ اسباب کارگر نہیں رہ جاتے ہیں، دواؤں سے بات گزر کر دعاؤں پر آ جاتی ہے، آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، دل طرح طرح کے اندیشوں سے بھر جاتا ہے، آدمی کا رنگ فک ہو جاتا ہے، پورا وجود بتا رہا ہوتا ہے کہ اب تم بولو جو کل تک کہتے تھے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ تمہارے وجود کا ایک ایک حصہ ہماری ذات پر گواہی دیتا ہے کہ سب کچھ ہم ہیں، ہم ہیں سب۔ اس لیے یہ آدمی کی شکل اور حیت اور اس کا کانپتا بدن اور اس کی ٹوٹی پھوٹی روح اور اس کے ہلتے ہوئے ہونٹ اور بجتے ہوئے دانت اور اس کے کان، وہ کہتا ہے چپ کر جاؤ سائیں سائیں، اس کے بہتے آنسو، وہ اکٹھا ہو کے اتنی خوبصورت شکل روتے وقت کس قدر مکروہ ہو جاتی ہے، سب خوبصورت، وہ تیکھی ناک، وہ جھیل سی آنکھیں، وہ پنکھڑی گلاب ہونٹ، وہ پھولوں کی طرح کے عارض، جب رو رہا ہوتا ہے تو ناک کان اس طرح منہ بگڑ بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا حالت تو تمہاری یہ ہے کہ تم اپنی اصلی شکل کو برقرار نہیں رکھ پا رہے۔ تو اسباب الگ اختیار کیجئے، مگر اسباب کے بعد بھی رب پر ہی توکل کیجئے، فیصلے وہاں سے ہوں گے۔ توکل یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر آپ بیٹھ جائیں۔ حکم ہوا ہے کہ تم دشمن کی، یہاں تو آپ دیکھیں نا، یہ اب ایک تو آپ دعائیں مانگتے ہیں، ختم بخاری شریف کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ریلیاں نکال رہے ہیں، جلوس۔ اللہ کہتا ہے کہ دشمنوں کے خلاف قوت جمع کرو اسلحہ اور گھوڑوں سے، امت کا نکال رہی ریلیاں،
امت نکال رہی ہے جلوس، امت دے رہی ہے احتجاجی بیان، اللہ کہتا ہے مستطاعتم، اتنی قوت حاصل کر لو کہ دشمن کو پتہ لگ جائے. اللہ یہ کہہ رہا ہے، ہمیں قوت کا حکم ہو رہا ہے، اسباب اختیار کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم الٹا ریلیاں نکالے، کیونکہ آسان کام. جو جماعت بھی نکالے، میں ہی کل ریلی میں چلا جاؤں، ہم سب باطل جھوٹ ہیں. چھوڑیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف شیطان نے ان کو یہ بتایا جی ریلی میں گئے ہم کھڑے ہو جاتے، کوئی دل کو ٹھنڈک اور آسرا مل جاتا ہے تو مل جاتا ہے. دل جا کے آپ کو فریب دیتا ہے کہ آپ بڑے مطمئن کر دیتا ہے کہ تم نے اشتہار لگایا، تم ساری رات جاگے، تم نے جلسے کا اہتمام کیا. ایسا فریب دیتا ہے کہ وہ اصل جہاد کی طرف آپ کو آنے نہیں دیتا. اس فریب نفس میں جو امت ہے اس کو نکالیے. تو ساتھ جی ہم اختتام کی طرف آ رہے ہیں. جی توبہ سے متعلق ایک سوال ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے فوری طور پر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہو. ایک تو توبہ کا صحیح طریقہ ارشاد فرما دے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دے کہ اللہ تعالیٰ سے بعض اوقات بدگمانی بھی ہو جاتی ہے کہ وہ میری مدد کو نہیں آ رہا، مجھے ہدایت نہیں دے رہا. تو یہ فطری جذبہ ہے یا ایمان کی کمزوری ہے؟ یہ ہمیں بتائیں کہ اللہ کی کیا اللہ تعالیٰ کرے آپ کے لیے کوئی فرشتہ زمین پر بھیجیں ہاں اور زمین کو پھاڑ دیں، یا پہاڑ چل کر آپ کے پاس آئیں، یا ستارے اتر کر آپ کے پاس چلے آئیں، یا چاند اور سورج آپ کو پکار پکار کر کہیں کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے مدد ہوں، مجھے قبول فرمائیے، آپ کی توبہ قبول ہو گئی. آپ کسی بڑے معجزے اور کرامت کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہوائیں، فضائیں، وحوش، صبح ایک چڑیا آئے اور آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو کر کہے کہ خالد میاں تمہاری توبہ قبول ہو گئی، آپ باہر تشریف لائیے گا، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے آپ کے توبہ کرنے سے. آپ کس بات کے منتظر ہیں؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے خالق کو نہیں پہچانتے تھے تو اب آپ کو معرفت حاصل ہو گئی، آپ کو شناخت حاصل ہوگی. توبہ کا سب سے ہلکا جو ہم نے پوری پاکستان میں کیا پوری دنیا میں انسانوں نے توبہ کا غلط معنی بنایا وہ یہ ہے کہ جب آپ خوب ساری مصیبتوں میں گر جائیں اور آپ کا رزق کا تو سبحان اللہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، میں یہ کہتا ہوں مجھے اس موضوع پہ بولتے ڈر لگتا ہے اور شرم آتی ہے. آدمی توبہ نہیں کرتا، سوچ کر کوئی توبہ نہیں آتی. بہت کم لوگوں نے سوچ کر توبہ کی ہے. جیسے بہت کم لوگوں نے نسلی مسلمان ہوتے ہوئے بڑی مشکل سے کبھی زندگی میں اصلی مسلمان بنا ہو، صبح کے میں صبح سے اصلی مسلمان بنوں گا. کوئی مسلمان ابھی تک مجھے نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا کہ کاشف بھائی میں نے 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے کا گہرا مراقبہ کر کے اپنی ذات کا، اور میں نے صبح 13 تاریخ کی صبح میں نے اسلام قبول کر لیا. ایسا تو مجھے کوئی بھی نہیں ملا. توبہ اس وقت لوگ کرنا شروع کرتے ہیں جب ان کا رزق کا معاملہ ٹائٹ کر دیا جاتا ہے. صرف ایک روٹی کے بند ہونے سے جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کیا جس نے، جبکہ توبہ کا سب سے اچھا سبق جو اللہ نے دیا وہ سارے بھلا گئے. کہا دیکھو اس درخت کے پاس نہ جانا، بات پاس جانے کی ہوئی تھی مگر اس نے جا کر کھا لیا. ایک تو پاس گیا اور اوپر سے جا کر کھا لیا. 2 نافرمانیاں کرتے ہو تو اس پہ اس آدمی کا پروٹوکول لے لیا گیا. کہیں نہیں آتا کہ اس کا رزق بند کر دیا گیا. آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کا کہاں رزق بند کیا گیا، حضرت حوا کا کوئی رزق بند کیا گیا. او مائی گاڈ، جس سے میں ڈرتا ہوں ایک ہی چیز سے ڈرتا ہوں، مجھے کبھی عذاب سے ڈر نہیں لگا، مجھے کبھی کسی کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ اپنی اپنی محبت کا لیول ہے. جس کو عذاب سے ڈر لگتا ہے، آگ سے ڈر لگتا ہے، موت کی سختی سے ڈر لگتا ہے، اس کے اپنے ڈر ہے. قرآن مجید میں ایک بات کہی اللہ نے کہ کچھ ایسے آئیں گے ہم ان سے ان کے گناہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھیں گے، ہم ان سے نظریں پھیر لیں گے اور ہم ان سے بات بھی نہیں کریں گے. وہ اس قابل ہی نہیں کہ خدا ان سے گفتگو کرے. ابو جہل سے بات ہوگی، ابو لہب سے بات ہوگی، فرعون سے بات ہوگی، شداد سے بھی ہوگی، حمان سے بھی ہوگی، نمرود سے بھی ہوگی، مگر یہ کون ہیں بدبخت ایسے کہ جن سے بات ہی نہیں ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم، خداوندہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، یہ سزا نہ دینا، ہمیں نہیں یہ برداشت ہوگی. یہ اس سزا سے پہلے ہم چاہتے کہ ہم دوبارہ وجود میں آئیں ہی نہ. اگر ہم ختم کر دیے جائیں اور عدم میں چلے جائیں اور ڈیلیٹ ہو جائیں تو ہم دوبارہ نہ آئیں. اگر یہ سزا دیں تو پھر ہمیں دوبارہ پیدا نہ کرنا.
اللہ تعالیٰ نے توبہ کی اس بات کو اس میں ان سے کہا کہ تم نے یہ کیا، اور انہیں کچھ نہیں کہا. ہم نے ان کا جو جنت میں جنتی لباس تھا نا وہ ہم نے اتروا لیا، غائب کر دیا، اور اس کی جگہ انہوں نے اپنے آپ کو انجیر کے پتوں کے ذریعے سے لباس پہن لیا. نہیں کہا پیو نہیں، کھاؤ نہیں، یہ نہیں کہا کہ اس کے بدلے میں جنت سے نکال رہا ہوں، آسائشیں بھی نہیں چھینی. یہ سن لیں سارے لوگ جو توبہ کرنے کے بعد جو کہتے ہیں گناہ کے بعد ہم سے کوئی آسائش نہیں لی گئی، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، وہ اتنا گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ اس کو رزق دیتا ہے. یہ اصول ہی نہیں ہے کہ توبہ کے بعد بندے توبہ سے پہلے گناہ کے بعد کسی آدمی سے نعمتیں چھین لی جائے. یہ اصول ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات کا. شہنشاہ معظم ہے، وہ نعمتوں کے بارے میں وہ دیتے ہیں کسی کو نعمتوں کو زوال، کسی کو دیتے ہیں، مگر وہ ایسے نہیں ہیں. یہ معرفت غلط ہو گئی آپ کی، یہ شناخت غلط ہوگی. اللہ تعالیٰ کو آپ پہچان نہیں سکے، اس کی صفات کو نہیں پہچان سکے. بالکل بھی ایسے نہیں ہیں کہ کسی بھی فرد کو، کسی بھی آدمی کو وہ یہ سزا دے کہ تم سے نعمتیں لے لی میں نے ساری. اس سے صرف یہ ایک چیز لی گئی کہ تمہارا اس لباس کے اتارنے کا مطلب ہے کہ اب تم ہمارے نوکر نہیں رہے. محکمہ پولیس نے سے کہا آپ پیٹی اور بیلٹ اتار کر یہاں رکھ دیں اور ریوالور ہمارا یہاں رکھ دیں اور جائیں، اب جائیں. اس کا چھین کیا جاتا ہے؟ ایک مومن کا چھین کیا گیا ہے، اور ایک کافر کس چیز سے محروم کر دیا گیا ہے، اس کو اندازہ نہیں کافر کو. او اللہ کے بندے، ہم تمہیں کافر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ غامدی کہتا ہے کہ کافر نہ کہو، اور اس کو اس لیے احساس، کافر ایک لفظ ہے کہ تم کس چیز سے محروم کر دیے گئے ہو اپنی بدبختی، اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اس کو احساس دلایا جاتا ہے. جب اس کو آپ ڈس آنیسٹ کہتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں آپ بد دیانت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیانت آپ سے اٹھ گئی ہے اور آپ نے امانت میں خیانت کر دی ہے. امانت کیا چیز ہوا کرتی تھی آپ جانتے نہیں، آپ کس جگہ سے معزول کر دیے گئے ہیں. گناہ گار کو جب یہ آپ سچی بات بتائیں گے، سچی توبہ ہو جائے گی. اور سچی توبہ جو لوگ اس طرح سے میرے یہ کہنے سننے پر کرتے ہیں، جائیں اس طرح کی توبہ کریں. کسی کو اگر شک ہے نا تو آج بیٹھ کر لکھوا لے کہ وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے. اگر کسی کو شک ہے وہ لکھوا لے مجھ سے. حشر کے دن میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میں کہہ دوں گا کہ اگر اس نے ایسے ہی توبہ کی تھی، یہ وعدے آپ کے قرآن میں ہیں، یہ وعدے آپ کے قرآن میں ہیں، تو آج اس کو اگر عہدہ نہیں ملتا تو وہ وعدے کیا تھے؟ میں نے تو آپ کے اور آپ کے نبی کے بھروسے پہ یہ بات کی تھی. اب آپ بات سے پیچھے ہٹتے ہیں تو بھروسے توڑنے ہمارے، تو بات تو ہوگی نا حشر میں، یا اپنا گریباں چاک ہے تو یہ تو ہوگی. ہم تو جائیں گے، کچھ باتوں میں ہم بات بول ہی نہیں پائیں گے، کچھ باتوں میں ہمیں بلایا جائے گا بولنے کے لیے کہ اتنے لوگوں کے تم سنانے والے تھے، تم نے یہ جمعے میں ان کو کہا تھا اور انہوں نے تمہاری بات سن کر اس بات پہ یقین کر لیا، انہوں نے تمہارے پیچھے مال دیا، جانیں دی، پیسے دیے، طاقت دی، توانائی دی، یہ سب تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، اگر ان دیے ہوئے مال کا ہمیں جزا نہیں ملنی تو پھر اس سے پوچھے نا اس نے آپ کے خواب ہمیں کیوں دکھائے. اس سے پوچھیں کہ اپنے بیٹے بیٹیاں ہم نے اس کے پیچھے لا کے دین پڑھائے، اس کے پیچھے لا کے ہم نے دارالسلام میں کروڑوں روپے کا مال دے دیا، اس کی ایک اپیل پر ہم نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے. تو جہنم کا ایندھن اس کو بنائے نا جو آپ کا غلط ریپریزنٹیٹیو تھا. تو توبہ امت سے نہیں ہو پا رہی. توبہ کروائیں ان سے، ان کو پہلے یہ نہ کہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو اور گناہ کو بھول جاؤ اور ایسے تم نے وہ کبھی کیا نہیں، وہ کیا تھا، وہ تم نے کیا تھا. وہ کرنے کے بعد توبہ ختم کی گئی، اس کو مانا گیا توبہ کو. حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، سارا توبہ کا فلسفہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے اندر موجود ہے اور وہ بڑا گہرا فلسفہ ہے. اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اسے کہا گیا کہ اب آپ کی توبہ ہم نے قبول کر لی ہے، اب آپ اس طرح کرو کہ ہم نے جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ زمین پر جاؤ. اس کی پریکٹس کرنے کے لیے ہم نے آپ کو چھاؤنی میں تھوڑی دیر رکھا، اب آپ کو محاذ پر اترنا ہے. تو سزا کے طور پر ہم زمین پر نہیں آئے، یہ باطل بات ہے. یہ سارے بات سمجھ لیں کہ ہم سزا کے طور پر زمین پر نہیں آئے ہیں، ہم نے آنا ہی تھا، لیکن یہاں جو کچھ ہم نے دہرانا تھا اس کی پریکٹس وہاں پر ایک ہونے کے بعد کہا گرو نہیں، توبہ کرو اپنے باپ کی طرح، تمہارا پروٹوکول نہ چھن جائے. اور جب چھن جائے تمہارا پروٹوکول کی دنیا تمہارے سر پہ جوتے مار رہی ہو اور 60 ملک تم ہو اور اپنے ایک بھائی کو تمہارے گھر میں آ کر گھس کر کبھی سنی کو مارے کبھی شیعہ کو مارے، تمہیں اپنا احساس ہونا چاہیے تھا کہ تم نے توبہ نہیں کی ہے. توبہ کے لیے مقام کی ضرورت نہیں ہے،
توبہ کے لیے بیت اللہ جانا ضروری نہیں ہے، توبہ کے لیے مسجدوں میں آنا ضروری نہیں ہے. توبہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ تنہا بیٹھا تھا اور اس نے تنہا بیٹھے بیٹھے نے ہم کو یاد کیا، ہماری صفات نے اس قدر اس کے اوپر روب ڈالا کہ زور کے سے اس کی آنکھ سے جیسے کسی چیز کو پچکیں تو اس میں سے ایک قطرہ نکل آئے نا، تو آنکھ کا قطرہ میرے پریشر سے اس کا نکل گیا. تو وہ اس کے گرنے سے پہلے ہم اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. سب سے پیارا یہ فلسفہ.